سورہ بقرہ کی آیت 189 اور 190۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ يسألونك آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأهلة نئے چاند کے بارے میں، قل هي مواقيت للناس کہہ دیں کہ یہ مقررہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی یہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم گھروں میں آؤ، مِن ظُهُورِهَا ان کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقا جو اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور گھروں میں آیا کرو، من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وقاتلوا اور قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور کسی پر زیادتی نہ کرو، ان اللہ یقیناً اللہ لا يحب المعتدین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ امور انتظامیہ کے تین امور انتظامیہ کے بیان کے بعد ایک سوال کا ذکر کیا گیا جو پوچھنے والوں کے نزدیک تو شاید معقول ہو، لیکن سوال کا انداز درست نہ تھا، اس لیے اس کا ایک مختصر سا جواب دینے کے بعد اس کی غیر معقولیت کی ایک ساتھ مثال بھی بیان کر دی جو اسی زمانے میں ہوتی تھی۔
اور بتایا گیا کہ تمہارا یہ سوال اسی طرح کا ہے جیسے وہ حرکت ہوتی تھی۔ سوال تھا نئے چاند کے بارے میں، چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ اہلہ یہ جمع ہے ہلال کی۔ ہلال اس نئے چاند کو کہتے ہیں جو بالکل شروع میں طلوع ہوتا ہے یا بالکل آخر وقت میں پھر چھوٹا سا ہو جاتا ہے، اس کی جمع ہے اہلہ۔ نئے چاند جو چڑھتے ہیں ان کے بارے میں سوال پوچھا گیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ نامناسب سا سوال تھا، اس لیے جواب میں کمی بیشی کی حکمت بیان کر دی گئی اور اشارہ کر دیا گیا کہ ایسے بے مقصد سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک فضول رسم کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج کا احرام بند کر کے حج کرنے جاتے تھے، پھر واپس جب گھر آتے تو جس دروازے سے نکل کر گئے تھے اس دروازے سے نہیں آتے تھے، بلکہ گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کر اس کی طرف سے اندر داخل ہوتے۔ یہ ایک جاہلانہ رسم نسلاً بعد نسل چلی آ رہی تھی، تاہم کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے نئے اس پرانی رسم کے مطابق انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کیا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرما دی کہ وہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے مکانوں کے اندر پشت کی طرف سے آؤ، دیواریں توڑ کر آؤ، بلکہ جو نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور آؤ اسی دروازے سے جس سے تم کے نکل کر گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ تھا کہ کیا حج کے لیے ایک خاص مہینے کی تعین ضروری ہے کہ اسی میں حج ہو سکتا ہے، عام مہینوں میں حج کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جواب دیا گیا کہ اشہر حج کی تعین ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ روزہ بذات خود اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کے لیے ماہ رمضان کی خصوصیت کیا ہے؟ کسی بھی مہینے میں 30 روزے پورے کر لیے جائیں تو ہر روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو جواب دیا گیا کہ تخصیص ضروری ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ بے شمار عبادات کے علاوہ انسانی زندگی کے بے شمار حساب ان چاند کے گھٹنے بڑھنے سے متعلق ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاند کے طلوع ہونے یا اس کے غروب ہونے، چھوٹے بڑے ہونے کے بارے میں۔ قل انہیں کہہ دو ہے مواقیت للناس، یہ مقررہ اوقات ہیں، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس سے لوگوں کے حساب وابستہ ہے۔ سورہ یونس میں آئے گا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی معلوم ہو اور اب حساب کتاب معلوم ہو۔ یہ ازل سے رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور حساب و کتاب کا نظام بھی انہیں کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ جب سے یہ مغربی نظام آیا ہے پھر یہ دوسرا جو نظام کر دے جنوری فروری فلانا، لیکن ہے وہ غلط۔ کوئی مہینہ 28 کا ہوتا ہے، کوئی 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے، 31 کا ہوتا ہے، یہ غیر معقول بات ہے۔ اصل نظام یہی ہے 29 کا یا 30 کا۔ اور مسلمانوں کے لیے اصول یہی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ناگزیر صورتحال ہو دوسرے نظاموں کو اپنے حساب کتاب کے اندر لانے کا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا حساب و کتاب اسی چاند کے حساب سے رکھنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا نظام بھی چاند ہی کے ساتھ رکھا ہے۔ اب جنوری فروری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینوں کا حساب نہیں رکھا، اس طریقے سے حج کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نہیں متعلق کیا بلکہ چاند کے مہینوں کے ساتھ رکھا۔ تو عبادات کا نظام بھی اسی ساتھ متعلق کر دیا پروردگار عالم نے۔ سن محرم کا مہینہ ہے، آج بھی جہاں جہاں مسلمان کچھ اپنے اسلام کے ساتھ اپنے مذہب کے ساتھ صحیح وابستگی رکھتے ہیں، وہاں کا جو نظام ہے
وہ اسی چاند کے حساب سے ہے، جیسے عرب ممالک میں ہم دیکھتے ہیں وہ چاند کے حساب سے اپنے تاریخوں کا تعین کرتے ہیں۔ جہاں جہاں یہود و نصارہ کے غلام بستے ہیں، نام نہاد مسلمان، جیسے پاکستان ہوا، نام کے مسلمان، ان کے اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، وہ پوری طرح چمٹے ہوئے اس باطل نظام کے ساتھ، اور اسی کو وہی زبان ہے، دفتری زبان بھی وہی ہے، تحریر بھی، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہی اسی کو اہمیت دی گئی ہے، عربی کی زبان کے ساتھ، قرآن کی زبان کے ساتھ، اہل جنت کی زبان کے ساتھ، نبی کی زبان کے ساتھ کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے، بلکہ یہ نام نہاد مسلمان طبقہ جو ہے، یہ اوپر کی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے، یہ اسلام بیزار لوگ ہیں۔ ان سے ممکن نہیں ہوتا کہ کھلم کھلا اسلام کو گالیاں دیں۔ جب ان کو اسلام کو گالی دینے کی نوبت آتی ہے تو پھر اسلام کے جو ورثاء ہیں اس گئے گزرے زمانے میں علماء، ان کو گالیاں دے کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ اصل باری ہی یہ خدا کے دین کے اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اس واسطے ان سے دور دور کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ آگے آپ انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے اور دوسری صورتوں کے اندر کہ اس کی کتنی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ اور اتنی سی بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس چاند کے نظام کے ساتھ عبادات کا سارا نظام رکھا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ سورج کے نظام کے ساتھ اس کا وابستہ نہ رکھتے، طلوع غروب کے ساتھ پروردگار عالم نے اس نظام کو رکھا ہے۔ وہاں کیا نظام ہے؟ رات کے 12 بجے جو ہے گھڑی ٹائم بدلتی ہے، اور پھر 12 بجے سے 1 منٹ کو تو صبح کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ کیا احمقانہ قسم کی ایک سوچ۔ اور دن کے جب 12 بجتے ہیں اس کے بعد وہ شام شروع ہو جاتی ہے۔ اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ پاکستان بنایا تھا منافقانہ سوچ پر۔ جو اس وقت یہ تحریک چلا رہے تھے ان کے حاشیہ خیال کے اندر بھی اسلامی نظام کو نافذ کرنا یا اپنے 6 فٹ کے وجود پر نافذ کرنا نہیں تھا۔ وہ سب اسی قسم کے لوگ تھے، اور پھر اقتدار کے منصب پر پہنچنے کے بعد سب کچھ بھول بھال گئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ان کے نعروں پر اعتماد کرتے ہوئے پورے علماء کے ساتھ مخالفت مول لے کر ان کا ساتھ دیا، اور منافقانہ طور پر مغربی پاکستان کا پرچم بھی حکمرانوں نے ان سے لہرایا، اور مشرقی پاکستان کا علامہ ظفر عثمانی نے پرچم کشائی کی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب لیاقت علی سے پوچھا علامہ عثمانی نے رحمہ اللہ تعالیٰ، اس نے کہا مولانا یہ تو الیکشن انتخابی نعرے تھے، کون سا اسلام، کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اس کا اتنا صدمہ ہوا علامہ عثمانی کو رحمہ اللہ کہ میں نے پوری جماعت علماء سے مخالفت مول لے کر ان کے موقف کا ساتھ دیا، اور آج اس قدر پھر گئے، بیمار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں علامہ عثمانی کی قبر کہاں ہے؟ پاکستان کے بے شمار لوگوں کو معلوم نہیں۔ کراچی میں ایک مخلوط کالج کی دیوار کے ساتھ، جہاں باہر کوئی بورڈ بھی نہیں ہے، جو لوگ کراچی میں رہنے والے لوگ ان کو معلوم ہے کہ یہاں علامہ عثمانی کی قبر ہے، جھاڑیاں اٹھی ہوئی ہیں ارد گرد، پاس سے گزرتے، جس مسلمان کو معلوم ہے پاس سے گزرتے وقت اس کے لیے فاتح خوانی کر سکتا ہے۔ اندر مخلوط کالج کا نظام ہے، اور اس سے ایک دیوار کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی۔ محمد علی جناح اور اس کے جتنے کارندے تھے ان کو تو الگ جگہ دی گئی۔ یہ ہے وہ پاکستان کے بنانے والے منافقین کا حال۔ اگر علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کوشش نہ کرتے اور سرحد کا تو ان کا تلامذہ اور شاگرد اس معاملے میں مہم نہ چلاتا، یہ صبح سرحد کبھی بھی اس پاکستان میں شامل نہ ہوتا۔ علامہ ظفر عثمانی کے تلامذہ اور شاگرد مشرقی پاکستان میں تھے، ایک بڑی تعداد تھی ان کی، اور ان کی کوششوں سے پھر ان کے ساتھ، لیکن 23 سال نہیں گزرے تھے کہ ان کی منافقت ان پر واضح ہوگی، وہ الگ ہو گئے۔ اور جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا، اس وقت ان کا جو کرنسی تھی اس کا ٹکا نام تھا، وہ پاکستان کی کرنسی کے 4 آنے کے برابر تھا، لیکن وہاں کی حکومتوں نے رد و بدل آتا رہا۔ اتنی ترقی کی ہے کہ اس وقت پاکستان کے 1.5 روپے کے برابر ان کا 1 ٹکا۔ آپ حضرات جو یورپ میں گئے ہیں ان کو بھی معلوم ہوگا، عرب ممالک میں تو ہم جاتے ہی رہتے ہیں، یورپ میں بھی ایک دفعہ برطانیہ میں جانا پڑا،
ان کی مارکیٹوں بے شمار چیزیں مصنوعات جو ہے بنگال کی ہیں، بے شمار چیزیں، اور عرب دنیا تو بھری ہے آپ کا پاکستان کے اندر، لیکن خرد بین لے کر نا، خرد بین اسے لے کر بھی پاکستانی چیزیں جو ہیں برطانیہ کی مارکیٹوں میں دیکھنا مشکل سے نظر آتی ہیں۔ میں ایک سٹور پر گیا بھائی کے ساتھ، وہ غذائی اجناس کا سٹور تھا، بنگالی اس کا مالک تھا، گھر کے لیے سودا سلو خریدنے کے لیے میں بھی ساتھ چلا گیا۔ میری ایک عادت سی ہے، میں ایک نظریاتی سوچ ہر وقت رکھتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں، جس کو دیکھتا ہوں، جس سے بات کرتا ہوں، میرے ذہن میں خار صبر ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چونکہ سٹوروں کے اندر ایک قسم کی مصنوعات ساری کی ساری اکٹھی ہوتی ہیں، مثلا چاول ہیں تو ہر ملک کے جو چاول جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک لائن پر ہوتے ہیں، یہ فلاں ملک کا، یہ فلاں ملک کا، فلاں ملک کا۔ یہ بسکٹوں کا ڈپارٹمنٹ ہے تو سارے کے سارے ملکوں کے بسکٹ ہوں گے، یہ مکھن ہے تو سارے ملکوں کے مکھن وہاں ہوں گے، علیحدہ کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ پاکستانی چاول دنیا کے چاول میں سب سے اعلیٰ ہے، اور حقیقت بھی ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی زمین کا یہ ٹکڑا جو ہے پروردگار عالم نے، یہ جو گجرانوالہ اور حافظ آباد اور یہ شیخ پورہ اور یہ نارنگ منڈی اور یہ جتنا ایریا ہے فیصل آباد تک، اللہ نے اس زمین کو ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے چاول پوری دنیا میں اس قسم کا چاول نہیں۔ میں نے اس بنگالی سے پوچھا پاکستانی چاول نظر نہیں آتا، ہر ایک پر مارکر لگا ہوتا تھا، پہلے اس نے انکار کیا کہ پاکستانی چاول نہیں۔ صدمہ سا ہوا مجھے دیکھ کر کہ ہمارے پاکستانی تاجر، یہ حکومت اس قدر نالائق ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا نہیں، وہ جس پر انڈیا لکھا ہوا ہے یہ پاکستانی چاول ہے۔ وہ ہوتا یوں ہے، پاکستان کا بددیانت تاجر اور خائن حکمران یہ صرف اپنے منافع لینے کی خاطر انڈیا کے ہوشیار تاجروں کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں، اور یہاں سے پہلے چاول لے جا کر دبئی میں وہاں پیکنگ انڈیا کے کر کے وہاں کا ٹھپا لگا کر باہر کے ملکوں بیچتے ہیں۔ یہ اتنے محب وطن ہیں۔ قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، تو آپ صرف جنوری فروری کو کیا روئیں گے؟ آبا بگڑا ہوا سارے کے ساتھ، کوئی خیر بھی نہیں ہے۔ اصل اللہ ان یجعل من بعد عسر یسرا، اللہ سے کوئی ناممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس زمانے کو خیر کے آثار پیدا کر دے، وہ ایسا بندہ کھڑا کر دے، یا اس ملک میں بسنے والے ہماری طرح کے گنہگار مسلمانوں کے حال پر اللہ کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، اور کوئی بہتر حکمران دے دے جو غیور قسم کا ہو اور اس کے اندر ظاہر باطن میں اسلام ہو، اسلام کی محبت ہو، اور پھر وہ اسلامی اقدار کو اس ملک کے اندر فروغ دینے کی کوشش کرے، تو یہ ممکن ہے۔ لیکن ہم نے اپنی شعوری زندگی میں، مجھے 40-45 سال سے ایک شعوری کچھ سوچ جو سامنے آئی ہے، اس میں دیکھا کہ ہر آنے والا وقت اس ملک کے اندر زوال کا آیا ہے، ترقی کا نہیں آیا، اخلاقی بگاڑ آیا ہے، بے راہ روی آئی ہے، دین سے دوری آئی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اپنی ذات کے لیے دعا مانگا کرتے ہیں تو یہ بھی دعا ساتھ 1-2-4 جملے بڑھا دیا کریں، اس میں کوئی کرایہ نہیں لگتا، کوئی محنت فیس نہیں لگتی۔ یا اللہ اس ملک میں خیر کے اور بہتر کے حالات پیدا کر دے، تو ہی قادر مطلق ہے، تو اپنے دین کے سربلندی کے لیے کوئی راستہ کھول دے، یا اللہ تو بہتر حاکم نصیب فرما۔ تو فرمایا گیا کہ چاند کے بارے میں سوالات کرتے ہو، اس کے ساتھ نظام لوگوں کے معاملات جو ہے متعلق ہیں، اور حج کے مسائل بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ تمہارا سوال چاند کے بارے میں جو کرتے ہو یہ بالکل ایسا ہی نامعقول ہے جیسا کہ تم زمانہ جاہلیت سے جب گھر سے باہر نکلتے تھے، حج کا احرام باندھ کر واپس آتے تھے تو پھر پچھلی دیوار کو توڑ کر اندر داخل ہوتے تھے۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کو ان کے پشت کی طرف سے آؤ، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی یہ کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ دروازہ ایک آیا دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم مراد کو اپنے مقصد کو حاصل کر سکو۔ اب آیا وہ اصل حکم، جیسے سورہ مبارکہ کے اندر آپ کو میں نے بتایا کہ سورہ کے مرکزی مضامین 4 ہیں: توحید، رسالت اور جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔
عمومی مفسرین کی موقف کے مطابق قرآن حکیم کی یہ پہلی آیت یا پہلا حکم ہے جہاد کا، یہ سورہ بقرہ کی آیت۔ ایک روایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بھی ہے جو سورہ حج 17ویں پارہ کی سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلمون وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس کے بارے میں ان سے یہ روایت مروی ہے کہ سب سے پہلی آیت جہاد کی اجازت کے سلسلے میں وہ نازل ہوئی، لیکن اکثر مفسرین کا موقف یہی ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے دین کی سربلندی اور دین کی عزت کی خاطر لڑو۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر قتال کرو، الذین ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں۔ تھوڑا سا پس منظر اس کو میں سمجھا دوں، اس آیت کے نزول کا سبب کیا بنا۔ آپ حضرات تاریخ سیرت کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ سن 6 ہجری کے اینڈ پر، ہجرت کے 6 سال کے اختتام پر، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کی بنا پر، ایک خواب کی بنا پر، اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب میرا اور آپ کا اور یا امت کے کسی آدمی کا، حتیٰ کہ صدیق اکبر کا بھی، میں نے صدیق اکبر کا نام اس لیے، کائنات کا سب سے بڑا انسان نبیوں کے بعد، ان کا خواب بھی امر الہی نہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جتنا کوئی نیک انسان ہوگا اس کا خواب بہت اعلیٰ ہوگا، لیکن وہ نبی کے خواب کے برابر پھر بھی نہیں ہوگا۔ اتنا فرق سمجھیے، نبی کی ذات اس دھرتی پر آدم کی اولاد میں سب سے اونچی ذات ہے، ساری کائنات نبی کے تابع ہے، نبی کسی کے تابع نہیں، نبی صرف اللہ کا حکم پابند ہے، اور باقی ساری کائنات کے انسانوں کو نبی کے پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہاں یہ تھے رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو نبی کا خواب چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ خواب کہاں دیکھا؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تھے۔ ہجرت کیوں کی تھی؟ کہ مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں رہنے نہیں دیتے تھے۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی توحید کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ان کا خاندانی عقیدہ جو شرک والا تھا، بت پرستی والا تھا، انسان پرستی والا تھا، اس عقیدے کے خلاف نبی نے کی بات کیوں کی تھی؟ یہ ایک ایسا جرم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو پھر وہاں نہ رہنے دیا گیا، ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس خواب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ ایسا لگتا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے جاؤں، یعنی عمرہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنا لیا۔ اپنے اس پروگرام کے بارے میں صحابہ کرام کو بھی آگاہ کیا کہ میرا ارادہ ہے اس سال عمرہ کرنے کے لیے جانے کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے پیغمبر کی ذات کا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوش نصیب لوگ تھے، خدا کی قسم۔ وہ کیا لوگ تھے جو نبی کے آس پاس بیٹھتے تھے، وہ کیا لوگ تھے جو نبی کے چہرے انور کو دیکھتے تھے۔ دنیا میں اتنا بڑا قسمت والا کون انسان ہو سکتا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ہم اپنے آقا کے ساتھ جا کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ چنانچہ تقریباً 1500 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئے۔ چنانچہ پروگرام بن گیا، وہاں سے چلے۔ نہ گاڑی تھی، نہ موٹر تھی، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ موٹر وے تھی۔ جب مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ بنی ہے، میں جب بدر کے راستے 2-3 دفعہ گیا ہوں، جب بھی عمرے پر گئے حالیہ برسوں میں، تو بدر کے راستے سے گیا ہوں، تو میں حیران رہتا ہوں کہ سڑک تو اب بنی ہے، 1500 سال پہلے کس طرح ان پہاڑوں کو چڑھ کر پھر اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبور کیا اور صحابہ کرام نے۔ خیر، وہی راستہ جہاں موٹر وے بنی ہے، یعنی مکہ معظمہ سے جدہ سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ طیبہ، اسی راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر تشریف لے آئے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہجرت والا راستہ بھی ہے، طریق الہجرہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ چونکہ مسلمانوں کو معلوم تھا، اسی پر پھر وہ سڑک بنائی گئی۔ پیدل چلے ہوں گے، کسی کے پاس گھوڑا ہوگا، کسی کے پاس اونٹ ہوگا، کتنے دن گزارے ہوں گے، چلتے 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 چلتے
جدہ سے ذرا آگے ایک جگہ ہے جس کا پرانا نام حدیبیہ تھا. اس زمانے میں وہاں ایک چیک پوسٹ بنی ہے. اس جگہ کو الشمیسی، بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں سڑک کے اوپر، الشمیسی. وہاں جا کر ہر گاڑی والا رکتا ہے اور پھر ٹیکسی والا ہے یا بس والا ہے اپنے مسافروں کے پاسپورٹ لے کر اندر جاتا ہے، اندراج کراتا ہے اور وہاں سے پھر آگے گزرتے ہیں. کوئی چیک پوسٹ ہے. اس کے قریب ہی ہے وہ جگہ، تھوڑا سا راستے میں فرق ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پڑاؤ کیا تھا، حدیبیہ. وہاں تک جب پہنچے تو مکہ معظمہ وہاں سے قریب ہی ہے. کسی نہ کسی طرح مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں. اب وہ تو جانی دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان میں کھلبلی سی مچ گئی. چنانچہ متفقہ فیصلہ کر کے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی. آپ نہیں آ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم ہتھیار کس کر نہیں آئے، مقابلہ کرنے، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنے اور طواف کرنے آئے، عبادت کے لیے آئے. ہمارا راستہ کیوں روکتے؟ انہوں نے کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. اور یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ نبی اگر مشورہ کرنے کے پابند ہیں، اور میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان جس نے کلمہ صحیح صدق کے دل سے پڑھا ہے، اس کو ہر اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہیے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما خاب من استخارا ما ندم من استشارا. جو آدمی استخارہ کرتا ہے کسی اہم کام کے لیے وہ کبھی نقصان میں مبتلا نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے اس کو کبھی پشیمان نہیں ہونا پڑتا، نادم نہیں ہونا پڑتا. مشورہ یہ شریعت کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا. آگے آ رہا اگلی صورت کے اندر وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران میں اگلی صورت میں آ رہا. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ اکرام سے کچھ کبیدہ خاطر ہوئے ان کی کسی خاص حرکت پر. تو یہ اندیشہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ان کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کریں گے. اللہ نے آسمان سے حکم بھیج کر نبی کریم کو پابند کیا وَشَاوِرْ کہ ان پر بد اعتمادی نہ کیجیے. یہ نیت کے کھوٹے لوگ نہیں ہیں، غلطی ہو گئی ہے ان سے، لیکن یہ اندر سے آپ کے لیے مخلص ہیں. اللہ ان کے اندر کو جانتے تھے، اس لیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ان کے ساتھ ہر معاملے میں مشورہ کیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ کا پابند کیا. 25ویں پارے میں ایک سورت آئے گی جس کا نام ہے سورۃ الشورى. شورا کا معنی مشورہ. اس سورت کے اندر ایک آیت آتی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمان، مخلص مسلمان، پکے مسلمانوں کی خاص وصف اور خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب تک اسلام کی برتری رہی اس وقت نظام خلافت رہا. نظام خلافت، اور نظام خلافت جو ہے اس کے معاملات مشاورت سے چلتے تھے. مجلس شورا ہوتی تھی. مجلس شورا مسلمانوں کی پارلیمنٹ نہیں ہوتی. یہ گدھا گھوڑا وہاں ووٹروں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے پیسے لگا کر وہاں پہنچ جائے. وہ اہل رائے، اہل مشاورت وہاں جایا کرتے تھے. وہاں یہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ فلاں علاقے کو نمائندگی دی جائے، جی بلوچستان کو بھی دی جائے تو فلاں صوبے کو دیں. وہاں یہ ہوتا تھا کہ کس علاقے کے لوگ اہل رائے بن سکتے ہیں. اگر کسی ایک علاقے کے لوگ اہل رائے ہیں، دوسرے علاقے کے نہیں ہیں، دوسرے علاقے کو چھوڑے جائیں گے، کیونکہ جو اہل رائے ہوں گے وہ بہتر جانتے ہیں، وہ سب کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. لیکن یہود و نصارہ کی تقلید کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں پر اس کے نتائج بھی بھگت رہے ہیں. پتہ نہیں کب تک ہماری آنے والی نسلوں کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس لیے کہ ہم نے بھی کوشش نہیں کی ہوتی کہ اللہ کے دین کے چاہنے والے لوگوں کو منتخب کر کے آگے بھیجیں. ہر رساگیر کو، ہر خائن اور بددیانت کو، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تھانے کچہری تک جائے گا، ہماری الٹی سیدھی سفارش کرے گا، اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. چونکہ ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر بھی کوئی اچھائی نہیں ہوتی. ہم بھی کرمنل قسم کے لوگ ہیں اور ہر وقت برائی سوچتے رہتے ہیں.
اور پھر ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس برے کام کے اندر معاون ہمارا کون بن سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی دین کا چاہنے والا ہوگا، دین کے لیے مخلص ہوگا، اس سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی وہ ہر غلط کام میں ہمارا معاون بن جائیں گے۔ اس واسطے ہم مجرموں کو منتخب کرتے ہیں، وہی جا کر پھر انہیں وہ حرکتیں کرنی ہیں جس کا خمیازہ ہمیں پھر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے حکمران سوتے ہیں اور ہم روتے ہیں۔ خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام سے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ یہ دیا کہ ایک نمائندہ یہاں سے بھیجا جائے، ہم یہیں رکتے ہیں، مشرکین کے پاس ایک نمائندہ بھیجنا چاہے اور جا کے وہ بات کریں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ لڑنے نہیں آئے، اس لیے ہمارا راستہ نہ روکو۔ کس کو بھیجا جائے؟ صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، دیگر اجلہ صحابہ ہیں، کس کو بھیجا جائے؟ فیصلہ یہ ہوا ایک انسان ایسا ہے کہ اس کے احسانات صرف اہل اسلام پر ہی نہیں، اہل کفر پر بھی ہیں، اور کفار اس سے شرما جائیں گے، اور وہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کر ان کے پاس بھیجا کہ ہمارا جا کر پیغام سنا دو۔ جب سیدنا عثمان وہاں پہنچے تو ان لوگوں کی گردنوں پر پہلے سے انسانات تھے، وہ انہوں نے آبگت کی، خیر مقدم کیا، عزت سے ٹھہرایا۔ سیدنا عثمان نے موقف پیش کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، لیکن اس سال ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے فیصلہ کر لیا۔ سیدنا عثمان بھی بے وفا تو نہیں تھے، انہوں نے کہا بیت اللہ کے طواف کا راستہ جس نبی نے بتایا ہے اس کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا، کروں گا تو ان کے ساتھ ہی کروں۔ کچھ رک گئے وہاں، ادھر خبر مشہور ہو گئی، تھوڑا سا رک جانے کے سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر مشہور ہو گئی، عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ مقررہ وقت پر جب واپس نہیں آئے تو خبر مشہور ہو گئی کہ شیطان نے افواہ اڑا دی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ اکبر، اللہ کے شان پہ قربان جائیں، ہر جگہ پر دین کے اہم مسائل اللہ پاک نے کھولے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سچ سمجھ لیا، بہت افسردہ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، اور فوری طور پر صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ایک درخت جو کیکر کا درخت تھا، جس کا ذکر قرآن کریم سورہ فتح میں آتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، شجرہ کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اب وہ شجرہ ہے نہیں، لیکن قیامت تک اس کا نام آتا رہے گا۔ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ساری صورتحال بیان کی کہ تم نے سنا ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، جیسا میں نے سنا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، خبر غلط تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح سمجھ لیا، جان بوجھ کر صحیح سمجھ لیا، یعنی حضور کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہیں، ویسے ہی ان کو شہید سمجھ لیا گیا۔ یہ ڈرامہ ہو رہا تھا معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی نے جو کچھ سمجھا وہ صحیح تھا، لیکن اصل صورتحال وہ نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح جو سنا اس پر یقین کر لیا اور اسی کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں۔ یہ واقعہ کھلی ہوئی ایک دلیل ہے، کھلی ہوئی کا ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو شہید سمجھ کر جو بیعت لی تھی صحابہ کرام سے قصاص کی، بدلہ لینے کی، یہ دلیل اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھا۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ نے اپنی ذات کو فرمایا، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی کی ذات، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والا ہے اور ظاہر کا جاننے والا وہ ہے، والرحمن الرحیم، وہی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر پر صحابہ اکرام سے بیعت لی، کیکر کے درخت کے نیچے، بیعت علی الموت۔ یہ بیعت علی الموت ہے کہ تم میں سے کون شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، میری جان چلی جائے گی، یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، لیکن تم بتاؤ کہ تم میں سے کس نے میرا ساتھ دینا ہے جان کی قربانی دینے کے لیے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
اس بیعت پر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ آسمان سے وحی آ گئی، لقد رضی اللہ نے فرمایا مجھے اپنی بڑائی کی قسم ہے، میں اپنی کبریائی کی اور الوہیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان سب ایمان والوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، پکے ایمان والے، میں ان سب سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ ادھر بیعت مکمل ہوئی، اللہ کی رضا کے پروانے مل گئے، ادھر سے خبر پھر آگے کہ عثمان تو زندہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لائے، ساری صورتحال بیان فرمائی، اور ان کا پھر نمائندہ آیا، اس نمائندے کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ آئندہ سال آپ آئیں گے، آئندہ سال یہاں سے، اس سال آپ نے واپس جانا ہے، آئندہ سال آپ نے آ کر بغیر ہتھیاروں کے آنا ہے اور عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے۔ چنانچہ ایک لمبی بات ہے، تفصیل چھوڑتا ہوں، اس وقت صلح حدیبیہ کے نام سے کچھ شقیں بیان کی گئی تھیں، بظاہر آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیران رہیں گے، اس وقت صحابہ کرام بھی حیران ہوئے تھے، لیکن وہ صلح پیغمبر نے کی تھی اور پیغمبر کی فراست تک نہ صحابہ پہنچ سکتے تھے تو دنیا کو اور انسان کو پہنچ سکتے۔ صحابہ کرام بظاہر اس کو اپنی ہار اور شکست سمجھ کر فاروق اعظم جیسا عظیم انسان بار بار رسول اللہ سے، یا رسول اللہ ہمیں ہار ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا میں فیصلہ کر رہا ہوں، دیکھتے چلے جاؤ اس کو۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق رسول اللہ سے وہیں سے واپس ہوئے اور آئندہ سال آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ اس پر بعض صحابہ اکرام کو، مسلمانوں کو یہ شبہ تھا کہ کہیں یہ اس سال انہوں نے معاہدہ تو کر لیا ہے کہ اندر لڑائی نہیں ہوگی، لیکن ان پر کیا اعتبار ہے مشرکین پر، یہ دھوکہ باز ہیں، ہم سے وہاں لڑائی شروع کر دیں۔ تو پھر اللہ پاک نے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اگر وہ تم سے قتال کرتے ہیں تو پھر اللہ کے دین کی سربلندی ہم تم سے قتال کرو، لیکن وَلَا تَعْتَدُوا، پھر ساتھ فرمایا زیادتی کسی پر نہ کرنا۔ یہ اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم ہے۔ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین اور منافقین کہ ہر دین والے کو، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے کو دہشت گرد کہتے ہیں اور اس کے عمل کو دہشت گردی کہتے ہیں، ان بدبختوں کو قرآن کریم کے اصول معلوم نہیں۔ قرآن کریم نے تو اتنا اپنے خون کے پیاسے دشمن کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ تم سے لڑائی میں پہل کرتا ہے تو پھر تم اس کا جواب دو گے، لیکن پھر بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اور اس پر حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ تم جب قتال کرو گے تو عورتوں سے سروکار نہ رکھنا، عورتوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا، خصوصاً جو لوگ تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے ہیں، ان کا نوکر ملازم ہیں، ان کو بھی قتل نہ کرنا۔ ہاں تمہارے خلاف جو کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو مارنے کی اجازت۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ باقی بات انشاءاللہ پھر ہوں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ آگے انشاءاللہ یہ صورت بھی اور اگلی صورت کے اندر بھی یہ مسئلے آتے رہیں گے۔ اتنی بات ذہن نشین کر لیں، ایک خاکہ ذہن بٹھا لیں، جہاد فساد کے لیے نہیں، ازالہ فساد کے لیے، انسداد فساد کے لیے ہے۔ کفار اور مشرکین جو خوف زدہ رہتے ہیں جہاد سے، انہوں نے اس کا نام دہشت گردی رکھا ہے۔ جو آدمی جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے، سمجھ لو کہ پکا منافق ہے، یا وہ یہودی ہے یا وہ عیسائی ہے یا مشرک ہے یا پکا منافق ہے۔ مسلمان کبھی بھی جہاد کا تصور سے ناآشنا اور اپنے ذہن کو خالی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی بلند ترین چوٹی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جس طرح کوئی مسلمان رہتے ہوئے نماز کا منکر نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کا منکر نہیں ہو سکتا، حج کا منکر نہیں ہو سکتا، روزے کا منکر نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ کا منکر نہیں ہو سکتا، قربانی کا منکر نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی مسلمان رہتے ہوئے جہاد کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد، کہیں قتال کا لفظ آتا ہے، کہیں جہاد کا لفظ آتا ہے۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ ساری کی ساری اس مضمون سے متعلق ہے۔ یہ اسلام کا بلند ترین حصہ ہے، اسلام کی شوکت، اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ جہاد سے۔ جب تک مسلمان مکہ معظمہ میں تھے
جہاد کا عمل بھی شروع ہوا تھا. نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، طواف کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، دین کی واعظ تبلیغ بھی ہوتی تھی، ذکر اذکار بھی تھا، سب کچھ. لیکن کفار کے ہاں مغلوب تھے، کفار غالب تھے، کفار پر رعب نہیں تھا. جس دن جہاد کا حکم نازل ہوا، جہاد کے لیے عمل شروع کر دیا، پھر کفار مرعوب ہونا شروع ہوا. ہر زور کے اندر، ہر زمانے میں کفار و مشرکین اسلام کا دشمن جو ہے مسلمان سے ڈرتے ہیں، مسلمان کے عمل جہاد سے ڈرتے ہیں. ہماری نمازوں سے نہیں ڈرتے، نہ ہمارے روزوں سے ڈرتے ہیں عمل جہاد سے. اس واسطے جب انہیں اور سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس زمانے میں نئی اصطلاح گھڑی ہے دہشت گردی کی. کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں. یاد رکھنا، یہ قافلے چلتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کا دین سربلند رہے گا. بس اتنی سی بات ہے کہ اپنے ذہنوں کو اس تصور سے خالی نہ رکھیں، اور ممکن ہو سکے تو اپنے متعلقین، اپنے بچے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالی جائے. ایسا نہ ہو کہ اسکولوں کالجوں کی تعلیم اور اس پروپیگنڈے سے میڈیا کے منافقین نے، دجالی میڈیا نے جو پروپیگنڈا کیا، اس سے متاثر ہو کر وہ بھی اسلام کے اس اہم حکم کے مخالف بن کر دین و ایمان سے معروم نہ ہو جائیں. یہ ذہن اپنا جو ہے ایسا بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس پر آمادہ کریں. آج نماز کا وقت کل سے 8 بجے اعلان کر دیا گیا. کچھ ساتھی ہمارے یہ کہتے ہیں کہ درس عشاء کی نماز سے پہلے کر لیا جائے. اگرچہ ہمارا پرانا جو شیڈول ہے وہ اشتہار کے اندر بھی لکھا ہے کہ اپریل سے ستمبر تک قبل از نماز عشاء ہوگا، اور ستمبر سے مارچ تک یہ بعد نماز عشاء. لیکن ابھی مارچ کا پہلے عشاء ختم ہوا ہے. بعض ساتھی جس میں ہمارے خاور سعید صاحب بھی ہیں، ان کی خواہش بھی ہے کہ ان کے معاملات اس قسم کے ہیں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کہتے ہیں مجھے سہولت اسی میں ہوگی کہ عشاء کی نماز سے پہلے درس ختم ہو جائے اور میں چلا جاؤں. اور بہت سارے کام، کچھ لکھنا بھی ہوتا ہے، انہوں نے بہت سارے کام ان کے ذمہ ہیں. وہ کالج میں پڑھاتے ہیں، ان کی کالج کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور اس کے لیے کچھ چیزیں میں تیار کرتے ہیں. ہمارے اس سلسلے کو بھی لکھتے ہیں اور گھر کے معاملات بھی ان سے وابستہ ہیں. تو آپ حضرات چونکہ مشورے کی اہمیت آپ حضرات سن چکے ہیں، اور مشورے کے بغیر کام کرتے رہیں. تو مشورے میں سارے ساتھی سوچ کر یہ بتا دیں کہ ابھی سے ہم قبل نماز عشاء، یعنی بعد نماز مغرب سے تھوڑے وقفے کے بعد اس درس کا سلسلہ جو ہے تبدیل کر دیں، یا اس بات کو ختم ہونے کا انتظار کریں. لیکن مشورہ اس طرح انداز دیں کہ مشورے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا. مشورہ دے دیا اور آخر میں یہاں 4 آدمی بیٹھے ہوں. لیکن اتنا بڑا نقصان ہوا ہے وقفے کا جو کئی سال درمیان رہا. یہاں تو 10 گنا آدمی ہونا چاہیے. 8-10 سال کا وقفہ جو ہے اس سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ ہماری ساری محفل بکھر گئی. بہت سارے دوست احباب خیر علاقے چھوڑ کے چلے گئے، کچھ ہوا. بہرحال تو اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ پاک کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں، اور خود بھی اس کے لیے اہتمام کریں کہ جو باتیں آپ کو درس قرآن کریم کی محفل کی اس برکت سے ملتی ہیں وہ آپ کو، کیونکہ یہاں بالکل حقائق ہوتے ہیں. سنی سنائی کو تھڑے والے گلی والوں میں پھرنے والے لوگوں کی باتیں زبانوں سے نہیں ہوتی. یہ باقاعدہ قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں آپ کو کہتے ہیں قطرہ قطرہ جو ہے دریا بن جاتا ہے. تو آپ کے دماغ کے ظرف کے اندر یہ دین کی باتیں پہنچتی رہیں گی تو پتہ نہیں کتنی باتوں کے عالم بن جائیں گے آپ، اور کتنے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اصلاح کریں گے. بہرحال اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے مشاورت آپ سے میں نے کی ہے. تو ابھی جواب دیتے ہیں یا کل یا پرسوں، یہ ہفتہ تو یہی مجھے پیر سے پھر انشاءاللہ
جو قریبی ہیں وہ گئے جاتے بعد جو دور سے کون جو قریب کے ساتھی ہیں نا وہ تو ہر بات میں جد دور والے ساتھی جس طرف کہتے ہیں اس کو تائید کریں، قریب والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دور والے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر نصر اللہ صاحب جو ہیں یہ وہ سب برغزار سے آتے ہیں، اس طرح اور بہت سارے ساتھی کو ماڈل ٹاؤن سے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، جی کافی دور بیٹھے تو ہاتھ کھڑا کریں لیکن پورے شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر۔ مغرب کے بعد یعنی عشاء سے پہلے کے لیے کتنے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ اکثریت اب بھی یہ ہے کہ ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کل اور پرسوں کے 2 درس جو ہے انشاءاللہ اسی طرح کریں گے، اس دوران سوچ بھی لیں اور اپنے معاملات پہ ذرا غور کر لیں، نظم کو بنا لیں، پھر اس کے بعد ایک آخری درس کے اندر پھر انشاءاللہ یہ رائے لے لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما۔ یا اللہ تو اپنے کتاب کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو روشن فرما اور اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ اس کی ہدایت کی ہوائیں پورے معاشرے میں چلا کر یا اللہ جتنا بگاڑ بھی عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے اعتبار سے آ چکے ہیں، یا اللہ اس سب کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ اس ملک میں بسنے والے جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا اللہ ان کو سچا مسلمان بننے کی توفیق دے، اور اوپر کی کرسیوں پر بیٹھنے والے جو اسلام بیزار لوگ ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ مسلمان کہتے ہیں یا اللہ ان کو سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما، اور پھر مسلمانی کی جو تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ العالمین پورے عالم کے اندر تیرے دین اور اہل دین کے خلاف مسلمانوں کو مٹانے کے جو منصوبے بن رہے ہیں اور انہیں اپنے اعلی کار بھی تیار کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے عزائم سے تو بخوبی آگاہ ہے، ان کو سب کو ناکام کر دے، خائب و خاسر کر دے۔ یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے کر جس طرح ماضی میں تو پابند زمین کرتا رہا آج بھی ان کو یا اللہ اسی طریقے سے اپنی گرفت میں لے کر عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ جو مسلمان ہیں دنیا کے اندر ان کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرما، اور ایک ممتاز قسم کی جو صفت ہے مسلمانی والی یا اللہ ہم سب کو عطا فرما، تاکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کے عمل سے، ان کے رویوں سے یہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور سچے مسلمان ہیں۔ الہ العالمین ہر مسلمان کی اجازت پوری فرما، جتنے ہمارے ساتھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کا نصیب فرما، خواتین بیمار ہیں یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین جو دوسری طرح کی مشکلات سے دوچار ہیں ہمارے ساتھی رفقا یا ان کے عزیز اقارب، یا اللہ تو بخوبی جانتا ہے اور مشکل کشا بھی تو ہی سب کی مشکلیں آسان فرما دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما۔ ربنا آمین۔